قرون وسط میں رسمی تعلیم یورپ۔ قرون وسط کے ابتدائی دور کے دوران رومن کیتھولک چرچ کی خانقاہیں تعلیم اور خواندگی کی مراکز تھیں، جس نے چرچ کے انتخاب کو لاطینی زبان سیکھنے سے بچایا اور تحریر کے فن کو برقرار رکھا۔ ان کے باقاعدہ قیام سے قبل قرون وسط کے بہت ساری یونیورسٹیاں سینکڑوں سالوں سے عیسائی خانقاہ اسکول کی حیثیت سے چلتی تھیں، جس میں راہبوں نے کلاس پڑھایا تھا، اور بعد میں کیتھیڈرل اسکول کی حیثیت سے بھی۔ بعد میں ہونے والی یونیورسٹیوں کے ان فوری پیشوں کا ثبوت بہت ساری جگہوں پر چھٹی صدی کے اوائل سے ملتا ہے۔ قرون وسط کے پہلے ادوار کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ 11ویں صدی کے آخر میں اٹلی، فرانس، انگلینڈ میں آرٹس، قانون، طب اور الہیات کے مطالعے کے لیے قائم ہوئے ہیں۔ ان یونیورسٹیوں نے بہت زیادہ پرانی عیسائی گرجا گھروں اور خانقاہوں سے ارتقا حاصل کیا تھا۔ اسکولوں اور اس کی تاریخ کو بتانا مشکل ہے کہ وہ حقیقی جماعت کیوں بنی، حالانکہ ویٹنگٹن کے زیر انتظام یورپ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسٹوڈیا جرنیلیا کی فہرست ایک کارآمد رہنما ہے۔ 12ویں صدی کے طلباء کو اس ماسٹر پر بہت فخر تھا جس کے تحت انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ دوسروں کو وہ مقام یا خطہ بتاتے جس سے زیادہ فکر مند نہیں تھے جہاں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ اب بھی جب اسکالر مخصوص نظریات کے ساتھ اسکولوں کے حوالہ دیتے ہیں تو وہ اسکولوں کی جغرافیائی محل وقوع کے بجائے اس کی وضاحت کرنے کے لیے گروپ نام استعمال کرتے ہیں۔ رابرٹ آف میلون کے تحت تعلیم حاصل کرنے والوں کو میلڈونیس کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ میلون میں نہیں بلکہ پیرس میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور انہیں اپنے ماسٹر کا گروپ نام دیا گیا تھا۔ 12ویں صدی کے شہر نایاب اور مشکل مہارت کے ماسٹر فراہم کر سکتے سیکھنے میں بہت دلچسپی لیتے تھے۔ آئرلینڈ اور اسکالرز کے جزیروں کے نام سے جانا جاتا تھا۔ خانقاہیں پورے آئرلینڈ میں تعمیر کی گئی تھیں اور یہ عظیم تعلیم کے مراکز بن گئے۔ نارتھمبرگ کو مذہبی تعلیم اور فنون لطیفہ کے ایک مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ابتدائی طور پر ریاست سیلٹک چرچ کے راہبوں کے ذریعے خوشخبریاں سنائی گئی تھیں، جس کی وجہ سے خانقاہی زندگی کا ایک پھول پیدا ہوا تھا، اور نارتھمبرگز نے انسولر آرٹ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اینگلو سکس سیلٹک بازنطینی اور دیگر عناصر کو ملا کر ایک منفرد انداز تھا۔ سنودا میں وٹبی کے بعد رومی چرچ کے طریقوں نے سرکاری طور پر کٹک کی جگہ لے لی تھی، لیکن اینگلو سیلٹک انداز کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ اس کے سب سے مشہور مثال لیڈرو فرون انجیل وینربل پیدے نے شمالی بیسٹریانی درسگاہ میں اپنی بیسٹوریا کلاسیاسٹیکا وائلڈس انگروم لکھا تھا، اور اس کا زیادہ تر حصہ ریاست پر مرکوز تھا۔ فرانس کے بادشاہ چارلیمان کے دور 768 سے 814 تک، جس کی سلطنت نے رومیوں کے بعد پہلی بار زیادہ تر مغربی یورپ کو متحد کیا تھا، وہاں ادب، آرٹ اور فن تعمیر کا ایک ایسا پھول آیا جس کو کیرولینک رینیسانس کہا جاتا تھا، اور اپنی وسیع فنون کے ذریعے دوسرے ممالک کی ثقافت اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ رابطے میں آنے۔ چارلیمان نے فرانسیا میں خانقاہوں کے اسکولوں اور اسکرپٹریا کی فراہمی میں بہت اضافہ کیا۔ کلاسیکی لاطینی کے زندہ بچ جانے والے بیشتر کاموں کو کیرولینک کے اسکالرز نے نقل کیا اور محفوظ کیا۔ چارلیمان نے اسکالرشپ میں سنجیدہ دلچسپی لیتے ہوئے عدالت میں لبرل آرٹس کو فروغ دیا، حکم دیا کہ اس کے بچے اور پوتے نواسے تعلیم یافتہ ہوں، اور یہاں تک کہ خود پول دی دیگن کے زیر انتظام خود بھی تعلیم حاصل کی، جس سے انہیں گرامر سکھایا تھا، انکوائن جس کے ساتھ وہ بیان بازی، بولی اور فلکیات کا مطالعہ کیا، اور آئین بارڈز جنہوں نے ریاضی کے مطالعے میں ان کی مدد کی۔ انگریز راہب الکوائن ایچن کے مقام پر شارلیمین کی عدالت میں مدعو کیا گیا تھا۔ نارتھمبرگ کی خانقاہوں میں جو کلاسیکی لاطینی تعلیم دستیاب تھی، اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ میڈیول لاطینی کی ترقی اور شارلیمین کی رضاکارانہ طرز پر اسکرپٹ کی ایک قسم ہے۔
ایک قسم کا استعمال کیا گیا تھا جس کی فی الحال کیرونیلک منفی کہا جاتا ہے، جس سے ایک عام تحریر کا اندازہ فراہم ہوتا ہے جس سے زیادہ تر یورپ میں مواصلات کی اجازت مل جاتی ہے۔ کیرونیلک خاندان کے خاتمے کے بعد جرمنی میں سیکسن خاندان کے عروج کے ساتھ اٹوائن نشہ ثانیہ بھی شامل ہوا۔ اس وقت کیمبرج اور بہت سی دوسری یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ قرون وسطی میں کیتھیڈرل اسکول اور خانقاہیں اہم رہیں۔ 1189 کی تیسری لیٹران کونسل میں چرچ نے یہ حکم دیا کہ پادری اپنی ریورٹ کو مفت تعلیم کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور 12ویں اور 13ویں صدی میں سیکسٹ موومنٹ کے نام سے جانا جاتا خانقاہوں میں پھیل گیا، اگرچہ 11ویں صدی میں تعلیم کی واحد وسائل بننے سے باز آ گئیں جب یورپ کے بڑے بڑے شہروں میں خانقاہوں سے نکلی ہوئی یونیورسٹیاں قائم ہونا شروع ہو گئیں، خواندگی وسیع طبقے کے لوگوں کے لیے دستیاب ہو گئی، اور فنون مجسمہ سازی اور موسیقی فن تعمیر میں بڑی پیش رفت ہوئی۔ 1120 میں ملکہ کیروینیا اور اس کی ملکہ مارگریٹ کے حکم سے اسکاٹ لینڈ میں ڈنفرل لائن ہائی اسکول نے برطانیہ میں پہلا ہائی اسکول بنایا اور قائم کیا۔ اس نے اسکاٹ لینڈ کے قدیم دارالحکومت سے خانقاہوں کے اثر رسوخ اور تعلیم کے ہونے والی پیش رفتوں کو اجاگر کیا۔ مجسمہ سازی، پینٹرز اور داغے شیشے کی کڑیاں ایک اہم تعلیمی میڈیا تھے جس کے ذریعے بائبل کی موضوعات اور سطحوں کی زندگیوں کو ناخواندہ دیکھنے والوں کو سکھایا جاتا تھا۔